بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے انیشیل انٹرویو پریپریشن کس طرح کرنا ہے، کہ آپ نے انٹروڈکشن ساری چیزیں کس طرح پریپیئر کرنی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے، تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنا انٹروڈکشن پریپیئر کرنا ہے۔ انٹروڈکشن کیوں پریپیئر کرنا ہے؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ اگر آپ کو انیشیل انٹرویو میں یا ISSB کے اندر آپ کو اپنا انٹروڈکشن یاد نہیں ہوگا تو اٹ مین کہ آپ کو باقی چیزیں بھی یاد نہیں ہوں گی۔ تو آپ نے اپنا انٹروڈکشن لازمی پریپیئر کرنا ہے، چاہے وہ انیشیل انٹرویو میں ہو یا ISSB میں ہو، وہ یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنا انٹروڈکشن جب پریپیئر کرنا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے اپنا نیم پریپیئر کرنا ہے۔ اپنا نیم آپ سب کینڈیڈیٹ ہوں گے کہ تو ہمیں اپنا نیم تو آتا ہے، لیکن کس طرح پریپیئر کرنا ہے؟ آپ نے اپنا پورا نام جو ہے لازمی آپ کو وہ تو آپ کو آتا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ آپ کو اپنے جو آپ کا نام ہے اس کا میننگ آپ کو آنا چاہیے۔ اگر آپ کو اپنے نام کا میننگ نہیں آتا تو اٹ مین کہ آپ کو باقی چیزیں بھی نہیں آئے گی۔ تو آپ نے اپنے نام کا میننگ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ دن آپ نے اپنے فادر کا نیم وہ تو آپ کو آتا ہوگا، لیکن اس کا آکوپیشن آپ اپنے انٹروڈکشن میں بہت سارے کینڈیڈیٹ یہی غلطی کرتے کہ وہ انٹروڈکشن کے اندر اپنے ابو کا نیم نہیں بتاتے یا اس کا آکوپیشن نہیں بتاتے۔ تو آپ نے یہ نام جب بتانا ہے تو آکوپیشن بھی بتانا ہے تاکہ انٹروڈکشن آپ کا صحیح طریقے سے ہو سکے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنا نیم بتانا ہے، پھر انٹروڈکشن میں پھر آپ نے اپنے فادر نیم، پھر آکوپیشن بتانے اور پھر سٹی بتانے۔ اور جب آپ نے آکوپیشن بتانا ہے، مثال کے طور پر آپ کہتے ہو کہ میرے ابو ٹیچر ہے، تو ٹیچر کے بھی اقسام ہیں، پرائمری اسکول میں، سیکنڈری اسکول میں یا ہائی اسکول میں، یا اس طرح علاوہ کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، تو ٹیچر کے بھی اقسام ہیں۔ اس طرح ہر جو آکوپیشن آپ بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کے ابو آرمی میں ہے تو آپ بتاؤ سولجر ہے یا وہ کرنل ہے یا بریگیڈیئر ہے، جو بھی ہے نا، تو آپ نے اس طرح پورا انٹروڈکشن بتانا ہے۔ اور دو طریقے ہیں انٹروڈکشن کے، یا تو آپ سب سے پہلے اپنا نیم بتاؤ، پھر اپنے فادر کا نیم، اور پھر اس کا آکوپیشن بتاؤ، اور اسی طرح سٹی، یہ ساری چیزیں بتائیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے نیم بتائیں، پھر آپ نے سٹی کا بتانا ہے، دن آپ فادر نیم اور پھر آکوپیشن، اور اسی طرح یہ چیزیں میٹرک انسٹیٹیوٹ، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ تو آپ نے جب اپنا انٹروڈکشن کرنا ہے تو آپ کا ایکسپریشن اسے بتا سکے کہ ہاں یار واقعی میں یہ بندہ جو ہے اپنا انٹروڈکشن کروا رہے، نہ کسی چیز سے رٹا لگا کے آیا ہے۔ تو آپ نے جب اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے تو اسی طرح ہی کروانا ہے۔ لائک مثال کے طور پر آپ نے بتانا ہے کہ مائی نیم از احمد عمار، مائی فادر نیم از عمار علی اینڈ ہی از میکینک آف واٹر پمپ، ایچ ادر ایوری تھنگ آپ بتا سکتے جو آپ کے ابو کا آکوپیشن ہے۔ پھر آپ نے سٹی کا بتانا ہے، اور سٹی کے بارے میں آپ سے بہت سارے کوشچن پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ایریا ہے وہ کیوں مشہور ہے، تو آپ نے وہ چیزیں یاد رکھنی ہے۔ اگر آپ کو اپنے سٹی کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو اٹ مین آپ کے سارے پاکستان کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے سٹی کے بارے میں لازمی پریپیئر کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے ہمارے پیڈ گروپ جوائن کرنا ہے جس کے اندر ہم آپ کو کمپلیٹ انیشیل انٹرویو پریپریشن کروائیں گے، تو یہ نمبر ہم نے دیا ہوا ہے، آپ اس پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا میٹرک انسٹیٹیوٹ بتانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بتانا ہے کہ آئی ہیو ڈن مائی FSC یا آئی ہیو ڈن مائی میٹرک فرام ملٹری کالج مری، ملٹری کالج، ایوری تھنگ آپ کا جو ہے وہ بتا سکتے۔ اس طرح آپ نے بتانا ہے کہ مثال کے طور پر آپ بتاتے ہو کہ آئی ہیو ڈن مائی میٹرک فرام ملٹری کالج مری ود 978 مارکس آؤٹ آف 1100، تو آپ نے اس طرح بتانا ہے۔ اور FSC کا بھی اس طرح بتانا ہے کہ آئی ہیو ڈن مائی FSC فرام ملٹری کالج مری ود 978 مارکس آؤٹ آف 1100۔ اور لاسٹ میں آپ نے بتانا ہے سبلنگ، وی آر 3 سبلنگ، وی آر 4 سبلنگ، وی آر 7 سبلنگ، تو جتنے بھی آپ سبلنگ ہے وہ آپ بتا سکتے۔ اس کے علاوہ اپنے سبلنگ کے بارے میں آپ نے کمپلیٹ جو ہے آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سبلنگ کیا کیا کرتے ہیں اور ہر چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس نمبر پہ اپنے سبلنگ میں، تیسرے نمبر پہ، سیکنڈ نمبر پہ، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔
اور باقی آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا میٹرک میں زیادہ مارکس ہے ایف ایس سی میں کم کیوں ہے، اور ایف ایس سی میں زیادہ ہے تو میٹرک میں کم کیوں ہے. اس طرح آپ نے یہ ساری چیزیں یاد کرنی ہے. باقی اس کے بعد جو ہے وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی، یہ کویشچن بھی بہت امپورٹنٹ ہے، آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے چاہے انیشیل انٹرویو میں یا آئی ایس ایس بی کے اندر، تو آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے، اب کس طرح بتانا ہے؟ اب بہت سارے لڑکے یہی کرتے. ابھی ریسنٹلی ایک لڑکا مجھے انٹرویو دے رہا تھا، تو اس سے میں نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی، تو اس نے مجھے بتایا کہ پاکستان آرمی ہیلپ ادرز مینی تھنگ. اس نے اس طرح بتایا کہ پاکستان آرمی ہیلپنگ اینڈ مینی کریٹیکل سچویشن پلا پلا فلڈ ارتھ کویک مینی تھنگ، اس نے اس طرح بتایا. تو جب ڈیپلی میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ کہاں پر پاکستان آرمی نے ہیلپ کیا ہے، تو اس کو یہ پتہ تھا کہ ہیلپ کیا ہے لیکن اس کو اسپیسیفک ایریا کا نہیں پتہ، تو ادھر پھنس گیا. تو آپ نے کسی چیز سے بھی کاپی نہیں کرنا، آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اپنا آپ کا جو ریئل آنسر ہے وہ آپ مجھے بتا دیں. میں نے جو نمبر دیا ہوا ہے اس پہ بھیج دے، پھر اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کا یہ آنسر ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. اور اگر آپ نے مجھے انٹرویو انیشیل انٹرویو دینا ہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں فری آف کاسٹ، اس کی کوئی فیس نہیں ہے. اور باقی اس کے علاوہ تو آپ نے وہ بتانا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کو کوئی یوٹیوبر یا کوئی بھی بندہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ چیز بتانی ہے کہ میں میجر عزیز بٹی سے انسپائر ہوں، تو اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ پتہ ہونا چاہیے. اس کا ڈیٹ آف برتھ، وہ کہاں پر شہید ہوئے تھے، اس کو نشان حیدر کب ملا تھا، تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور وہ کس ایریا سے بلانگ کرتے تھے، یہ چیزیں آپ کو پھر پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو اٹ مین آپ جھوٹ بتا رہے. تو جتنا آپ سچ بولیں گے اتنا ہی آپ کی ریکمنڈیشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے یور فیوریٹ پرسنالٹی. جو فیوریٹ پرسنالٹی ہے نا، وہ بھی اسی طرح آپ نے سچ بتانا ہے. اگر آپ مثال کے طور پر بتاتے کہ میرا قائد اعظم فیوریٹ پرسنالٹی ہے اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کے کتنی بیویاں تھیں، وہ کہاں پر پیدا ہوئے تھے، تو یہ بھی آپ جو ہے کسی سے کاپی کیا ہوا ہے یا آپ کو نمبر بنانے کے لیے اس کو فیوریٹ پرسنالٹی بنا دیا گیا ہے. تو آپ نے سچ بتانا. ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ جب مثال کے طور پر آپ اپنے فیوریٹ پرسنالٹی اپنی ماں یا فادر بناتے تھے تو اس کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کے میرٹس اور ڈیمیرٹس تو پھر آپ نے وہ بتانے ہوتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد فیوریٹ بک کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا فیوریٹ بک کون سا ہے. اسی طرح آپ نے اس کو بھی یہ نہیں کرنا کہ آپ کا فیوریٹ بک اسلامیات ہے اور آپ کیمسٹری یا فزکس یا کوئی اور سبجیکٹ بتا دیتے ہیں. تو پھر اس کے بارے میں آپ سے کچھ کویشچن پھر پوچھتے کہ آپ بتائیں یہ جو آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے کیمسٹری آپ کو آتی ہے. اگر آپ ظاہر سی بات ہے آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہوگا تو آپ کو اس کے بارے میں علم بھی ہوگا، تو پھر آپ سے اگر پوچھے جاتا ہے تو آپ کو پھر پتہ ہونا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں تھے، باقی بھی اور کویشچن ہے. اور اگر آپ نے ہمارے لیکن یہ جو تھے یہ امپورٹنٹ ہے. باقی اگر پیڈ گروپ جوائن کرنا ہے تو کنٹیکٹ نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں. باقی جو انیشیل کے لیے پریپیئر نہیں ہے یعنی اسکریننگ ٹیسٹ وربل نان وربل اکیڈمک کے لیے، اس کی بھی نوٹس ہیں ہمارے پاس، وہ بھی افورڈیبل پیس میں. تو اگر آپ نے وہ جوائن کرنے وہ بھی جوائن کر سکتے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.